میں نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے سالوس سے کہا کہ وہ جیسے کہے گا ویسے ہی کروں گا۔ سالوس خوش ہو گیا۔ سالوس نے اپنے اسی ٹوٹے پھوٹے کمرے میں میرے لیے کیمپ کارٹ بچھوا دی اور میں اس پر لیٹ گیا۔ میں خوب جانتا تھا کہ باہر پہرا لگا ہے۔ سالوس نے کہا تھا کہ وہ صبح مجھے اپنے ایک خاص آدمی کے ہمراہ یروشلم کی طرف روانہ کر دے گا۔ آدھی رات کو انکل ڈیوڈ اندر آیا۔ سالوس جاگ رہا تھا۔ اس نے سالوس کو دوائی کی گولی کھلائی اور پھر میرے قریب آ کر جھک کر دیکھا۔ میں جھوٹ موٹ خراٹے لینے لگا۔ ڈیوڈ نے ایک طرف تھوک کر کہا، تم نے خواہ مخواہ کی مصیبت مول لی ہے، کیونکہ اب 2 آدمی مستقل اس کی نگرانی کو چاہیے۔ سالوس آہستہ سے بولا، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، تم جا کر آرام کرو اور راکی کو کہنا کہ صبح ویگن نکال کر اسے یروشلم لے جائے۔ وہ کیوں؟ ڈیوڈ نے چونک کر ناراضگی سے پوچھا۔ سالوس نے کہا، یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، اور اب جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں بھی سو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے کوئی کاندھے سے ہلا رہا تھا۔ سالوس کی آواز آئی، سالومن، تمہیں اسی وقت یروشلم جانا ہوگا میرے دوست۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ لالٹین کمرے میں اسی طرح جل رہی تھی۔ میرے قریب ہی ایک بڑے بڑے بدن والا آدمی ٹی شرٹ اور جینز میں پھنسا سا کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا، غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ سالوس نے مجھے نئی جیکٹ اور جینز پہننے کو دی، پھر راکی سے کہا، سالومن ہمارا دوست ہے راکی، راستے میں اس کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ ظاہر ہے وہ راکی کو خفیہ الفاظ میں تاکید کر رہا تھا کہ مجھے ادھر ادھر نہ ہونے دے۔ باہر منہ اندھیرے کا سامان تھا، ٹھنڈی آواز چل رہی تھی۔ کاٹیج کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے گرد میں اٹی ہوئی پرانی ویگن کھڑی تھی جو بالکل بند تھی۔ میں راکی کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ راکی نے ہونٹوں میں سگریٹ دبا رکھا تھا۔ ویگن کا انجن گرایا اور پھر ویگن درختوں کی ڈھلان سے نکل پر پو پھٹنے کے اندھیرے میں ایک کچی سڑک پر تیزی سے روانہ ہو گئی۔ راکی نے سگریٹ باہر پھینکتے ہوئے کہا، ہم ہائی وے سے ہٹ کر جائیں گے، ہائی وے پر پولیس پٹرول کا خطرہ ہے۔ سالومن باس کہتا ہے تم ہمارے گینگ میں شامل ہو گئے ہو، اچھا کیا، ہمیں تم جیسے بہادر جوانوں کی ضرورت ہے۔ باس سالوس تمہاری بڑی قدر کرتا ہے۔ میں نے کہا، ہم یروشلم کس وقت پہنچ جائیں گے؟ راکی بولا، میں شارٹ کٹ مار رہا ہوں، جتنا وقت ہائی وے پر لگتا ہے اس سے بہت کم وقت لگے گا۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا نا؟ میں نے بھی نہیں کیا، فکر نہ کرو، راستے میں ایک گاؤں آئے گا، وہاں برگر اور کافی اڑائیں گے۔ ویگن انجانے راستوں پر اڑی جا رہی تھی۔ سڑک کچی تھی اور ہچکولے لگ رہے تھے۔ بتدریج رات کی سیاہی دن کے اجالے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ آس پاس کا غیر آباد بنجر علاقہ اب صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ کہیں کہیں کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ مٹی اور سنگلاخ پتھروں کی چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ راکی کو راستے کا علم تھا، وہ گاڑی اڑائے لیے جا رہا تھا۔ سورج کو نکلے 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے کہ دور پانی کی گول ٹینکی دکھائی دی۔ راکی نے کہا، یہ گاؤں کی ٹینکی ہے، یہاں ہم ناشتہ کریں گے، مگر میں ویگن میں ہی بیٹھا رہوں گا۔ تم ایسا کرنا کہ ریستوران میں جا کر برگر اور کافی خرید لانا، اور ہاں، آج کا اخبار ضرور لانا، اس میں کل کے ڈاکے کی پوری خبر چھپی ہوگی، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اخبار کے نام سے میرے بدن میں چونٹیاں سی ریگنے لگی۔ یقیناً آج کے اخبار میں میرے فرار کی خبر چھپی ہوگی، ہو سکتا ہے ساتھ میرا فوٹو بھی دے دیا گیا ہو۔ ایسی صورت میں راکی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ڈاکو اور گنڈا صحیح، مگر ایک پکا یہودی، اور وہ اپنے ملک کے خلاف جاسوسی کرنے والے کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پولیس کو وہ خبر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کے پاس اپنے وطن کے غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مجھے گولی مار دے۔ اگر میری گرفتاری کے لیے انعام مقرر ہوا ہوگا تو پھر بھی وہ مجھے دبوچ لے گا اور یہیں سے واپس اپنے باس سالوس کے پاس لے جائے گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا اور ویگن ایک غیر آباد سے گاؤں میں داخل ہو گئی۔ چند ایک کاٹیج بنے تھے، دائیں جانب پھلوں کا فارم تھا، ایک لمبی بیرک تھی، گاؤں کی ایک کچی سڑک تھی جس کے کنارے موٹل کا بورڈ لگا تھا۔ راکی نے ویگن اس موٹل کے بالکل سامنے مگر جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی اور مجھے $5 کا نوٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سامنے فٹ پاتھ پر نیوز پیپر سٹینڈ میں آج کے تازہ اخبار لگے ہیں، پہلے سکہ ڈال کر اخبار نکالنا، پھر موٹل کے ریستوران میں جا کر 4-6 برگر اور کافی کے 2 گلاس لے آنا۔ جاؤ، دیر مت کرنا، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی شہر والے ڈاکے کی خبر فون پر مل گئی ہو۔ میں $5 کے نوٹ تھامے ویگن سے اتر کر موٹل والے ریستوران کی طرف بڑھا۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ فٹ پاتھ پر نیوز پیپر سٹینڈ میں اخبار لگے تھی۔ جوں ہی میری نظر اخبار پر پڑی تو میری روح کانپ اٹھی۔ اخبار کے پہلے ہی صفحے پر ایک چوکٹے میں میری تصویر کے ساتھ میرے فرار کی خبر چھپی تھی اور ساتھ انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ میں نے اسی لمحے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ سکہ ڈال کر اخبار سٹینڈ کے شیشے کے کیس میں سے نکال کر بغل میں دبایا، پیچھے مڑ کر دیکھا، راکی ویگن کی اگلی سیٹ کی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جلدی کرنے کو کہا۔ میں ریستوران کی طرف بڑھا، اب مجھے اپنی پڑ گئی تھی۔
اخبار میں خبر کے ساتھ میری تصویر کا آ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں کسی وقت بھی کسی بھی جگہ پکڑا جا سکتا تھا۔ پھر انعام کا لالچ بھی تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اخبار لیے بغیر راکی کے پاس پہنچ جاؤں۔ موٹل کے ریستوران میں خوش قسمتی سے اس وقت سوائے ایک بوڑھے دیہاتی کے اور کوئی نہیں تھا، جو کونے والی کھڑکی کے پاس بیٹھا کافی کے ساتھ برگر کھا رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھا۔ ویسے بھی ان ملکوں میں کوئی کسی کی طرح خواہ مخواہ نہیں دیکھتا، ہر کوئی اپنے کام سے غرض رکھتا ہے۔ راکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ جو صورتحال تھی اس میں یہی ترکیب کام آ سکتی تھی۔ کاؤنٹر پر ایک معمر عورت کافی کی مشین کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ کونے میں باتھ روم تھا، میں اس میں گھس گیا، اخبار کو پھاڑ کر ٹریش میں پھینکا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ باتھ روم سے باہر جانے کا دوسرا کوئی دروازہ نہیں تھا، مجھے دوسرے دروازے کی تلاش تھی۔ جلدی باہر نکل آیا۔ کاؤنٹر والی عورت نے شاید ابھی تازہ اخبار نہیں پڑھا تھا۔ میں نے اس سے کافی کا ایک گلاس لیا، $5 دیے، باقی ریز گاری جیب میں ڈالی اور جائزہ لیا کہ کہیں وہ مجھے گھور کر تو نہیں دیکھ رہی۔ اس نے مجھے دیکھا تھا مگر پھر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے تازہ اخبار نہیں دیکھا۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی مگر اوپر سے میں بے حد اطمینان کے ساتھ کاؤنٹر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ اچانک کونے والا پردہ ہٹا اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی سر پر لمبا ہیٹ جمائے ہاتھ میں تربوز اٹھائے دال ہوا اور بولا، ڈوریانا دیکھو کتنا بڑا تربوز کھیت سے توڑا ہے میں نے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس دروازے کے پیچھے کھیت تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی کاؤنٹر پر تربوز رکھ کر عورت سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ سنہری موقع تھا۔ میں کافی کا گلاس وہیں چھوڑ کر اٹھا اور باتھ روم میں جانے کے بہانے پردہ اٹھا کر دوسری طرف نکل گیا۔ ادھر واقعی ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس میں سبز رنگ کے بڑے بڑے تربوز بیلوں میں پڑے تھے۔ میں لپک کر ریستوران کے کونے کے پیچھے کی طرف گیا۔ یہاں سے مجھے راکی کی ویگن جھاڑیوں کے پیچھے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ راکی کا بازو کھڑکی سے باہر تھا اور وہ پریشانی کے عالم میں اپنی انگلیاں کھڑکی پر بجا رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار سر نکال کر موٹل کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان تھا کہ میں اندر جا کر کہاں غائب ہو گیا ہوں۔ میں نے جائزہ لے لیا تھا کہ وہاں کوئی گاڑی یا ٹرک وغیرہ نہیں تھا۔ پھر راکی نے ہلکا سا ہارن دیا۔ میں چپ چاپ ریستوران کے کونے والی لکڑی کی دیوار کے ساتھ لگا اسے تکتا رہا۔ راکی نے دوبارہ ہارن دیا۔ جب میں پھر بھی باہر نہ نکلا تو وہ غصے میں ویگن کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھتا اپنے کالر چڑھائے لمبے لمبے ڈگ اٹھائے ریستوران میں داخل ہو گیا۔ میں اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ دوڑ کر ویگن کے عقب میں آیا، دوسری جانب سے ویگن کا دروازہ کھول کر اندر گھسا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی انجن سٹارٹ کیا اور پہلے گیئر میں ڈال کر پوری رفتار سے ویگن کو کھینچ کر وہاں سے لے اڑا۔ پیچھے راکی پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ آپ بھی بخوبی لگا سکتے ہیں، مگر میں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور ویگن کو اتنی تیز رفتاری سے چلایا کہ سڑک پر غائب ہو گیا۔ مجھے راستوں کا تو علم نہیں تھا مگر راکی کی زبانی اتنا علم ہو چکا تھا کہ یہ کچی سڑک ہائی وے کے پہلو میں ہوتی مختلف گاؤں سے گزرتی یروشلم تک جاتی ہے۔ ویگن میں ظاہر ہے تیل کا ذخیرہ اتنا ضرور تھا کہ میں یروشلم تک پہنچ جاتا۔ میں کچے راستے پر اندھا دھند گرد اڑاتا ویگن اڑائے لیے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پیچھے گاؤں میں کوئی ایسی گاڑی وغیرہ نہیں جس کو لے کر راکی میرا پیچھا کرے، اور وہ سالوس کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ریستوران میں فون تھا لیکن سالوس کے بوسیدہ کاٹیج میں فون نہیں تھا۔ اس کے باوجود راکی ایک عیار مجرم تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی رفتار مدم نہ کی۔ اس وقت کچے راستے پر ویگن 60 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی تھی اور خوب کھڑکھڑا رہی تھی۔ خطرہ اگر تھا تو یہی کہ کہیں اس کا انجر پنجر الگ نہ ہو جائے۔ گاڑی کا انجن کافی ٹھیک حالت میں تھا اور ایک خاص آواز کو برقرار رکھے چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد چھوٹی سی ٹینکی والا ایک اور گاؤں آ گیا۔ میں وہاں رکے بغیر آگے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مجھے بائیں جانب ڈھلانی چھتوں والے کاٹیج نظر آئے، ان کے پیچھے درختوں کے جھنڈ ابھرے ہوئے تھے۔ دھوپ خوب تیز تھی۔ مجھے اس بات کی شدید تشویش تھی کہ میرے فرار کی خبر تصویر کے ساتھ اخباروں میں چھپ چکی ہے اور میں لوگوں میں گیا نہیں کہ پکڑا گیا۔ بائیں جانب نسبتاً بڑا گاؤں آباد تھا، یہاں ایک کارخانہ بھی تھا۔ میں گاڑی 1 سیکنڈ کے لیے روکے بغیر اس گاؤں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اس وقت مجھے یہ پتہ لگانے کی اشد ضرورت تھی کہ میں صحیح سمت پر جا رہا ہوں کہ نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں یروشلم کی بجائے کسی دوسرے بڑے شہر میں جا نکلوں۔ چونکہ میں کسی باقاعدہ بڑی سڑک پر سفر نہیں کر رہا تھا اس لیے وہاں سنگ میل کے نشان بالکل نہیں تھا۔ ہائی وے خدا جانے مجھ سے کتنی دور تھی۔ راستے کی گرد نے میرے بالوں اور چہرے کا حلیہ ہی بدل دیا تھا، پھر بھی میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ میں نے صبح سے سوائے کافی کے 1 گھونٹ کے اور کچھ بھی نہ کھایا تھا۔
پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے جو میری فکر اور تشویش کی وجہ سے قدرے ناخوش تھے۔ اوپر سے میری دھماکہ خیز موت کا لمحہ بھی قریب سے قریب تر آ رہا تھا۔ صرف اگلا ایک دن اور ایک رات باقی رہ گئی تھی۔ یہودی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میرے پیٹ میں کسی جگہ دستی بم بن کر چھپے ہوئے محلول کو پرسوں دن کے 9:30 بجے میرے جسم کے پڑخچے اڑاتے ہوئے پھٹ پڑنا تھا۔ میں ایک بار پھر غیر آباد بنجر ویرانے میں سے گزر رہا تھا۔ راکی کا کہنا یہ درست نکلا کہ یہ سڑک یروشلم جا کر ختم ہوتی ہے۔ کم از کم ابھی تک سڑک کسی جگہ پہنچ کر ختم نہیں ہوئی تھی، چلی جا رہی تھی۔ راستے میں 1-2 پھلوں کے فارم بھی آئے، کہیں کہیں سبزیوں کے کھیت گزر جاتے، کوئی اکلوتا کارخانہ بھی دکھائی دے جاتا۔ ویگن ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزر رہی تھی کہ مجھے فٹ پاتھ کے کونے میں ایک سلائٹ مشین نظر آنے لگی۔ میں نے ویگن اس کے پاس لے جا کر کھڑی کر دی، اتر کر پھرتی سے مشین میں سکے ڈالے اور باری باری ایک کوکا کولا کا ٹن اور 2 برگر پیکٹ نکالے اور ویگن میں بیٹھ کر جلدی جلدی ہڑپ کرنے لگا۔ سائیڈ میں لگے آئینے میں سے پیچھے بھی دیکھ رہا تھا کہ پیچھے کوئی ہے تو نہیں۔ برگر کھا کر ٹھنڈا کوکا کولا پی کر ٹن باہر پھینکا، جان میں جان آئی۔ ایک بار پھر ویگن اڑاتا ہوا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ دن ڈوب گیا، سورج اپنے پیچھے اندھیرے کی سیاہ چادر پھیلا کر غروب ہو گیا۔ میں ابھی تک سفر کر رہا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر مجھے اپنی دائنی جانب کھمبوں پر لگی مرکری لائٹیں نظر آنے لگیں۔ یقیناً یہ ہائی وے کی بتیاں تھیں۔ میں یہ محسوس کر کے گھبرا سا گیا کہ جس سڑک پر میں سفر کر رہا تھا اس کا رخ بھی اب ہائی وے کی طرف ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کچی سڑک اب ہائی وے میں جا کر مدغم ہونے والی تھی اور ہائی وے پر میرے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ تاہم ایک تسلی ضرور تھی کہ دن کا وقت نہیں تھا، رات کا وقت تھا۔ مجھے ویگن میں بیٹھے آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا، سڑک ادھر سے ادھر گھومتی ہوئی ہائی وے پر جا نکلی اور میں ہائی وے کے ایک گیٹ میں سے نکل کر پہلی لین میں آ گیا۔ ہائی وے پر 2 لین ایک طرف اور 2 لین پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ ہائی وے پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا، میں بڑی آسانی سے ویگن کو دوسری لین میں لے آیا۔ اب میرا رخ جنوب مشرق کی طرف تھا۔ میں بے تابی سے کسی سنگ میل کے انتظار میں تھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں یروشلم سے کتنی دور ہوں۔ کبھی کبھی کوئی تیز رفتار جدید ماڈل کی کار میرے ساتھ والی لین سے آگے نکل جاتی۔ میں کبھی کھجانے کے بہانے اپنا سر دوسری طرف کر لیتا۔ ایک سنگ میل آیا اور اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف نکل گیا کہ میں کم روشنی کی وجہ سے اس پر لکھے ہوئے حروف نہ پڑھ سکا۔ ہائی وے پر چڑھائی آ گئی۔ جب چڑھائی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دور اونچے نیچے ٹیلوں پر کسی شہر کی روشنیاں جگنوؤں کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا، یقیناً یہ یروشلم ہی تھا۔ اگلے میل پر میں نے ویگن کی رفتار آہستہ کر دی۔ سامنے سے سنگ میل آیا تو میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں یروشلم 7 کلومیٹر لکھا ہوا صاف پڑھ لیا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ آخر میں اپنی منزل پر پہنچ ہی گیا تھا۔ ویگن گرد سے اٹی ہوئی تھی۔ سعدیہ کا سٹور جس علاقے میں تھا وہ شہر کا مشرقی علاقہ تھا اور وہاں قدیم طرز کے دروازوں کے سامنے انجیروں کا باغ اور ایک چشمہ بھی بہتا تھا۔ یروشلم کے مضافات میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا رخ شہر کے مشرقی دروازے کی طرف موڑ لیا۔ دروازے سے کچھ دور ایک گڑھے کے کنارے ویگن کو روک کر نیچے اترا۔ عقب میں جا کر اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ ڈیش بورڈ کی میں پہلے ہی تلاشی لے چکا تھا، ان میں سوائے سگریٹ کے پیکٹ کے، مشروب سے بھری ہوئی چھوٹی بوتل اور ایک جاسوسی ناول کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ راکی کی چیزیں تھیں، میں نے انہیں ڈیش بورڈ میں ہی رہنے دیا۔ جہاں ویگن کھڑی تھی وہاں اندھیرا تھا اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ اگے ہوئے تھے۔ میں نے ویگن کو گڑھے میں لٹکا دیا۔ اس ثبوت کو میں ضائع کر دینا چاہتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں انجیر کے باغ میں آیا، یہاں بھی اندھیرا تھا۔ باغ کے باہر کھمبے پر ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے چشمے کے کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا، پھر یروشلم کے مشرقی دروازے میں سے شہر میں داخل ہو گیا۔ سعدیہ کا گنجان علاقہ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا۔ میں یروشلم کے پتھریلے فرش والی اونچی نیچی گلیوں اور بازاروں میں سے گزرتا سعدیہ کے فوڈ سٹور میں داخل ہو گیا۔ سعدیہ نے مجھے سٹور میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی ایک گاہک کو بل کمپیوٹ کر کے دے رہی تھی۔ میں شہد، دودھ اور دہی کے ڈبوں والی الماری کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سعدیہ ایک ٹرالی میں کچھ سامان ڈالے میرے پیچھے سے یہ کہتی ہوئی گزر گئی، اوپر آ جاؤ۔ سعدیہ کی رہائش سٹور کے اوپر ہی تھی۔ کونے میں باتھ روم کے قریب ہی سے ایک زینہ اوپر فلیٹ میں جاتا تھا۔ میں خاموشی سے زینہ طے کر کے اوپر سعدیہ کے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ فلیٹ خالی تھا، بستر سلیقے سے بچھا تھا مگر قالین پر تاش کے کچھ پتے بکھرے ہوئے تھے۔ میز پر مشروب کے خالی ٹن پڑے تھے۔ کارنر ٹیبل پر رکھا ٹی وی خاموش تھا۔ اس کے اوپر دیوار پر اسرائیلیوں کا مذہبی نشان یعنی 6 کونوں والا ستارہ لٹک رہا تھا۔ دیوار سے لگا بلب روشن تھا، گلی کی طرف کھڑکی پر پردہ گرا ہوا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور ایک فیشن میگزین اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔
घंटी 3-4 बार बजने के बाद अपने आप बंद हो गई। फ्लैट का दरवाज़ा खुला और सादिया ये कहती हुई अंदर दाखिल हुई, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं लगा था। मैंने रसाला रखते हुए कहा, जिन हालात में मैं फरार हुआ हूँ मेरे पीछे किसी के लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सादिया मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, मैंने अखबार में तुम्हारे फरार की खबर और तुम्हारी तस्वीर देख ली है। मैंने वो अखबार जला डाला था। तुम्हें फौरन किसी महफूज जगह पहुंचकर कुछ देर के लिए छुपे रहना होगा। मैंने सादिया की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, सादिया मेरी मौत में सिर्फ 1 दिन और 1 रात बाकी रह गई है। सादिया हक्की बक्की सी होकर मेरा मुंह तकने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने पेट पर उंगली रखी और कहा, इस वक्त मेरे पेट में एक टाइम बम है जो परसों सुबह 9:30 बजे अपने आप फट जाएगा और मेरे पुर्जे उड़ जाएंगे। सादिया उठकर मेरे पास आ गई, ये तुम क्या कह रहे हो? किसने रख दिया है तुम्हारे अंदर टाइम बम? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने सादिया को शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। उसका रंग उड़ गया। परेशानी के आलम में उठकर टहलने लगी। जल्दी से टेलीफोन की तरफ बढ़ी, फिर फौरन ही रुक गई और अपने आप से कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे इसे नहीं बताना चाहिए, ये बात उसे मालूम नहीं होनी चाहिए। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हारा मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये राज किसी दूसरे को मालूम नहीं होना चाहिए। मेडिकल चेकअप से कुछ नहीं होगा। सादिया, मुझे इस खबीस यहूदी डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया था कि दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे पेट में किसी खुफिया जगह छुपे हुए धमाका खेज मादे की निशानदेही नहीं कर सकेगा, लेकिन ये मुकर्ररा वक्त पर ज़रूर फट जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से एक बदनसीब के पेट में ये मवाद फटते देखा है। उसके जिस्म के पुर्जे उड़ गए थे, हालांकि उसके पेट में बहुत कम महलूल डाला गया था। सादिया ने अपना सर पकड़ लिया, फिर घबराकर बोली, लेकिन हम हाथ पर हाथ रख कर भी तो नहीं बैठ सकते। इस धमाका खेज मवाद को तुम्हारे जिस्म में बेअसर करना होगा, तुम्हें हर हालत में बचाना होगा। मैंने कहा, यहाँ हमारा कोई ऐसा हमराज नहीं है जो इतनी सलाहियत रखता हो कि मेरे अंदर गर्दश करते धमाका खेज मवाद का तोड़ करके उसे बेअसर कर सके। सादिया उठकर फ़ोन की तरफ गई। मैं अकाद को बुलाती हूँ। मैं जल्दी से बोला, वो कौन है? उसने अखबार में मेरी तस्वीर देखी होगी, उसे मत बुलाओ। सादिया नंबर घुमाते हुए बोली, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि किसी अजनबी को यहाँ बुला लूँ। अकाद MBBS है और हमारा आदमी है। तुम्हारा चेकअप बहुत ज़रूरी है। वो तजुर्बेकार डॉक्टर है, वो तुम्हारे जिस्म से ख़तरनाक मवाद ज़रूर बाहर निकाल देगा। सादिया रिसीवर कान से लगाए कुर्सी पर बैठ गई। हेलो डॉक्टर दानियाल हैं क्या? कब तक आ जाएंगे? ओके, थैंक यू। सादिया ने बेदिली से रिसीवर रख दिया। अकाद को भी आज ही रमला जाना था। एक यहूदी सेंटर में उसका खास मरीज है, वो उसे देखने रमला उसके कंट्रोल हाउस गया हुआ है। 2 दिन से पहले नहीं आएगा। वो हाथ मलते हुए उठकर बेचैनी से टहलने लगी। अब क्या करूं? अचानक मेरी तरफ देखकर बोली, तुम फौरन बॉर्डर क्रॉस करके कायरा चले जाओ, वहाँ वो लोग तुम्हें बचा लेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। सादिया की यह तजवीज़ मेरे दिल को लगी। वाकई अगर मैं फौरी तौर पर किसी तरह इसराइली बॉर्डर क्रॉस करके तो वहाँ बेहतर से बेहतर मेडिकल एड मिल सकती है। वो लोग मेरी जान बचाने के लिए सरकारी सतह पर सरतोड़ कोशिश करेंगे। मुमकिन है उनके ज़राए की मदद से मेरे पेट का धमाका खेज मवाद बेअसर बना दिया जाए। मैंने सादिया की तरफ देख कर कहा, लेकिन सादिया, ये बुज़दिली नहीं होगी कि मैं महज अपनी जान बचाने के लिए अपना मिशन अधूरा छोड़कर वापस चला जाऊँ? सादिया बोली, जो हालात तुमने बयान किए हैं उन हालात का तकादा है कि पहले तुम्हारी जान बचाई जाए, इसके बाद सोनिया को भी बरामद कर लिया जाएगा। अभी सोनिया को ब्लैकमेल करने के मुज़ाकरात सरकारी सतह पर नहीं पहुंचे, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं अभी इंतज़ाम करती हूँ, तुम्हें आज रात ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कपड़े और खाना लेकर आती हूँ। सादिया चली गई और मैं हालात की संगीनी पर गौर करने लगा। मैं अपने पेट को हाथ लगाते हुए घबरा रहा था, जैसे मेरे पेट में बारूदी सुरंग छपी बैठी हो, जिसे अगर जरा सा भी हाथ लगा तो फट जाएगी। सादिया ने मुझे नई पतलून और कमीज ला कर दी और कहा, खाना ला रही हूँ, लेकिन तुम्हें सेफ्टी रेजर से अपने सर के बाल मूंड देने होंगे, मूंछें भी साफ कर देना, कुछ तो हुलिया बदलेगा तुम्हारा। खाना खाने के बाद मैंने गुस्ल खाने में जाकर पहले कैंची से अपने सर के बाल काटे, फिर उन्हें सेफ्टी रेजर से जैसे तैसे हो सका टेंड कर ली। बड़ी हुई दाढ़ी मूंछें भी साफ कर ली। गहरे रंग की कमीज और पतलून पहने गली में इसराइली लड़कों के नए फैशन की तर्ज पर काला रुमाल बांध लिया। सादिया अपने तय खाने में जाकर खुफिया कोड सिग्नल के जरिए अपने किसी साथी एजेंट से रब्ता पैदा करने की कोशिश कर रही थी, जिसने रातों रात मुझे इसराइल का बॉर्डर क्रॉस कराना था। सादिया ने वापस आकर बताया कि खास आदमी 1 घंटे तक यहाँ पहुँच जाएगा, वो तुम्हें अपनी जीप में बिठा कर ले जाएगा। तुम्हें इसराइली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी पहननी होगी जो वो अपने साथ लाएगा। फिर उसने मेरे पेट पर उंगली रखनी चाहिए तो मैं जल्दी से पीछे हट गया। नहीं नहीं सादिया, खुदा के लिए से हाथ मत लगाना,
कमबख्तों ने न जाने कैसा धमाका खेज मवाद डाल दिया है मेरे पेट में, किसी वक्त तो खुदकशी करने को दिल चाहता है।